نماز میں بات کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں فقہا کی عبارت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہے۔ اب ہر ایک کی تفصیل الگ الگ دیکھے اس طریقے سے کہ کلام یعنی بات چیت کرنے کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلے یہ کہ کسی آدمی کو مخاطب کر کے بات چیت کرنا، یہ ہر حال میں نماز کو فاسد کر دیتی ہے، خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھولے میں ہو، عربی زبان میں ہو یا غیر عربی زبان میں ہو، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہو، وہ لفظ قرآن مجید میں ہو یا قرآن مجید میں نہ ہو۔ بہر صورت اس طریقے سے بات چیت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس نماز کو شروع سے دوبارہ پڑھنا لازم اور ضروری ہوتا، یہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں فقہا کی عبارت کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے اذا تکلم فی صلاتہ ناسیا او عامدا خاطیا، اس طریقے کی عبارت محیط برہانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 الفصل الخامس فی بیان ما یفسد الصلاح وما یفسد، جو ادارۃ القرآن کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98، کتاب الصلاح الباب السابع فی ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2، کتاب الصلاح باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، اور البحر الرائق میں مزید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 پر جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 614 باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا کے تحت جو ہے HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ یہ تو ایک صورتحال تھی۔ دوسرے یہ کہ اسی کا دوسرا حصہ کہ مثلا کوئی شخص یہ سمجھ کر نماز میں نہیں کوئی شخص یہ سمجھ کر کہ میں نماز میں نہیں ہوں، یا کسی دھوکے میں آ کر کسی آدمی سے بات چیت کرے، تو بھی اس صورت میں نماز ایسے شخص کی فاسد اور بیکار ہو جائے گی۔ چنانچہ محیط برہانیہ میں ہے اذا تکلم فی صلاتی ناسیا او عامدا خاطیا او قاصدا، یہ محیط برہانیہ کی عبارت ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146، کتاب الصلاح الفصل الخامس فی بیان ما یفسد الصلاح وما لا یفسد، جو ادارۃ القرآن کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، اور فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 الباب السابع فی ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، اور جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ البحر الرائق کا اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2، فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 614 باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک صورتحال تھی جس کے 2 حصے تھے۔ نمبر 2، نماز کی حالت میں کسی آدمی سے کہے اقتل الحیۃ، اقتل حیہ یعنی سانپ کو مار ڈال، سانپ ہے یہ جملہ کہا اقتل الحیہ، اقتل الحیہ، یا بجلی کا بٹن بند کر دے، یا پنکھا چالو کر دے، یا چولہا بند کر دے، یا دروازہ بند کر دے، یا مائک بند کر دے وغیرہ، تو اس طریقے کے یا اور بھی کوئی ایسے الفاظ کہے ہیں تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، یہ کلام کرنے کی وجہ سے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی شامی کے اندر ہے وقولہ او الخطاب ھذا مفسد بالاتفاق، یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 621 باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ نمبر 3، نماز کی حالت میں کسی سے کہے کہ پڑھو تو نماز فاسد ہو جائے گی، کہے پڑھو، یہ صرف یہ جملہ کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ چوتھی صورتحال یہ کہ ایک آدمی کا نام یحییٰ ہے، کسی دوست کا یا کسی کا بھی نام یحییٰ ہے، اور نماز کی حالت میں اسے کہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب لے لو، یا کسی آدمی کا نام موسیٰ ہے اس سے کہے یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا کسی سے کہا اقرأ، پڑھو، یہ تمام الفاظ قرآن مجید کے ہیں۔
اس کے باوجود کسی کو مخاطب کر کے کہنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے کسی کو اس نے مخاطب کیا ہے، تو مخاطب کرنے کی وجہ سے ایسے شخص کی نماز یہ فاسد ہو جائے گی. اسی طرح اگر کسی نے نماز کی حالت میں کسی کو سلام کیا یا کسی کے سلام کا جواب دیا، تب بھی جو ہے اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح اگر دوسرے آدمی کے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے کہے، یا اچھی خبر کسی سے کوئی سنی، کوئی اعلان کر رہا تھا اچھی خبر سن لی اور اس نے کہہ دیا نماز میں الحمدللہ کہہ دیا، یا اسی طرح اور کوئی لفظ زبان سے نکل جائے تو نماز اس صورت میں بھی فاسد ہو جائے گی. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کا نام سن کر جل جلالہ کہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف پڑھے، تب بھی نماز کے اوپر فساد کا حکم نافذ ہو جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی، بشرطے کہ ان الفاظ سے جواب دینا اس کا مقصود ہو. اب ان سب کا اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نماز کے دوران کسی آدمی کو مخاطب بنا کر بات کی جائے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، خواہ کسی قسم کی بھی بات ہو اور کسی بھی حالت میں وہ بات چیت کی گئی ہو. چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے علامہ شامی در مختار وغیرہ کے اندر بڑی تفصیل سے نقل کرتا ہے. ابی الخطاب قولہ لمن اسمہ یحییٰ او موسیٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اس طریقے کے الفاظ جو ہے در مختار ما شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 621 باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر حلبی کبیری صفحہ 436 فصل فی ما یفسد الصلاۃ، جو سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر تبیین الحقائق میں ہے. قال رحمہم اللہ، جواب آتس بیرحمک اللہ لأنہ یجزو فی مخاطبات الناس. اس طریقے کے الفاظ تبیین الحقائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392 کتاب الصلاۃ باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، اور جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 8 پر اس کو نقل کیا گیا ہے. دوسری قسم کسی جانور کو مخاطب کر کے بات کرنا، اس سے بھی انسان کی نماز فاسد اور بیکار ہو جاتی ہے. مثلا بکری تھی یا کیا نام ہے گائے بیل بھینس تھی، اب اس کی عادت ہے اس کو کھلانے پلانے کی، اب دیکھا کہ ادھر ادھر بھاگ رہی، چلایا ہے یا اور بھی کچھ اس نے کہا جو چرواہے کے الفاظ ہوتے ہیں جانوروں کو روکنے میں، تو اس طریقے سے اس کو مخاطب کر کے کہا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے در مختار ما شامیہ میں ہے وَإِذَا سَاقَ الدَّابَّةُ بِقَوْلِ حَلَّا او زجر الکلب، تو اس طریقے کے الفاظ محیط برہانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 الفصل الخامس فی بیان ما یفسد الصلاۃ وما یفسد، جو ادارت القرآن کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر در مختار ما شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 614 اور 621 کتاب الصلاۃ باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر حلبی کبیری صفحہ 436 فصل فی ما یفسد الصلاۃ، جو سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 الباب السابع فی ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا الفصل الاول فی ما یفسد الصلاۃ، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر. تیسری صورت یہ کہ تیسری قسم خود بخود بات کرنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، بشرطے کہ عربی لفظ نہ ہو اور ایسا نہ ہو جو قرآن مجید میں وارد ہوا ہو، اور اگر عربی لفظ ہے اور قرآن مجید میں وہ لفظ موجود ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. مثلا اپنی چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہہ دیا یا اس قسم کا کوئی لفظ زبان سے نکل جائے تو بھی نماز فاسد نہیں ہوگی. اور اگر کوئی لفظ کسی شے کا تکیہ کلام ہے تو اس کے کہنے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ وہ قرآن مجید میں موجود ہو. مثلا نعم کسی آدمی کا تکیہ کلام ہے تو نماز کے دوران نعم لفظ کے کہنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ یہ لفظ قرآن میں جا بجا موجود ہے، کئی ایک جگہ موجود ہے، اس سے جو ہے فرق نہیں پڑتا. چنانچہ در مختار کے اندر ہے وَلَوْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ نَعْمٌ أَوْ أَرَى
انکانا یعتادو فی کلام تفسدو، اس طریقے کے الفاظ در مختار شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 623 کتاب الصلاح باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر حلبی کبیر صفحہ 452 فصل فی ما یفسد الصلاح، جو سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 کتاب الصلاح الباب السابع فی ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا الفصل الاول فی ما یفسد الصلاح، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی شامی میں ہے قولہ لأنہ من کلامہ بدلیل الاعتیاد قولہ لأنہ قرآن ھذا ظاہر فی نعم، اس طریقے کے الفاظ جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 623 باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر چوتھی صورت چوتھی قسم ذکر اور دعا کی ہے۔ مثلا یہ کہ اگر ذکر اور دعا عربی الفاظ میں نہیں ہے، ہم اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں تو یا عربی الفاظ میں ہے مگر وہ الفاظ قرآن مجید اور احادیث میں موجود نہیں ہے، ہم اپنے طور سے اس کو بنا کر کے کہتے ہیں، اور اس کا اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کرنا حرام نہیں، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثلا کوئی شخص نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے اللہم اعطینی الملح، کہ اللہ مجھے نمک عنایت فرما دے، اللہم اعطینی الروبیہ، اللہ مجھے پیسہ عطا فرما دے، اس طریقے کے جو بھی الفاظ انسان کہے، یا اللہم زوجنی فلانتن، اے اللہ میرا نکاح فلاں عورت سے کر دے، فلاں عورت کو میں پسند کرتا ہوں، میرا نکاح اس سے کر دے۔ یہ دعائیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں تو نہیں ملے گی اور نہیں ہے، اور ان کا طلب کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے منع نہیں ہے، تو نماز کے دوران ایسے الفاظ سے دعا کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگر قرآن مجید یا احادیث میں کوئی دعا موجود ہے اور اس کا طلب کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے منع ہے، تو ایسی دعا سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اگرچہ بے موقع پڑھی جائے، مثلا رکوع یا سجدوں میں پڑھی جائے، تب بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فقہاء لکھتے ہیں، در مختار وغیرہ کی عبارت ہے بالادعیۃ المذکورہ فی القرآن والسنہ لا بما یشبہ کلام الناس اضطرب فیہ کلامہم ولا سیما المصنف والمختار کما قالہ الحلبی، اس طریقے کے الفاظ جو ہے در مختار شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523 اور 524 پر اس کو نقل کیا۔ آگے فتاوی شامی میں قولہ والا یفسد مثل اللہم ارزقنی بقلائی وقصائی، اس طریقے کے الفاظ جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 524 فصل فی بیان تالیف الصلاح الی انتہائها مطلب فی خلف الوعید وحکم الدعا، اس طریقے کے الفاظ جو ہے ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا جو نسخہ اس کے اندر ہے، اور جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 619 جو فتاوی شامی کا ہے اس کے اندر باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا مطلب المواضع التي لا یجب فیہا رد السلام، اور جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے حلبی کبیری صفحہ 447 فصل فی ما یفسد الصلاح، سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر حاشیۃ التحتاوی علی مراقی الفلاح صفحہ 273 فصل فی بیان سننہا، قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے فتاوی شامی میں مزید ہے وَتَقْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالتَّشَهُّدِ بِإِجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ، اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523 پر بھی اس کو نقل کیا گیا، وہاں بھی یہ تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ پانچویں صورتحال یہ کہ پانچویں قسم لقمہ دینا، نماز میں چاہے امام کو یا جس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کو لقمہ دینا، یعنی کسی کو قرآن مجید غلط پڑھنے پر آگاہ کرنا، امام کو دے رہا تھا، یا یہ کہ کیا نام ہے نماز کے باہر کوئی آدمی تلاوت کر رہا تھا تو اس کو دے رہا تھا، تو لقمہ دینا یعنی کسی کو قرآن مجید غلط پڑھنے پر آگاہ کرنا، یہ مقتدی کے لیے اپنے امام کو تو درست ہوگا کہ
کہ اپنے امام کو دے رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ ہم تراویح میں دیکھتے ہیں اور عام نمازوں میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو۔ اور اگر لقمہ دینے والا مقتدی اور لقمہ دینے والا اس کا امام نہ ہو، دونوں الگ الگ ہے، نہ یہ امام ہے اس کا اور نہ یہ اس کا مقتدی ہے، دونوں الگ الگ ہے، تو لقمہ دینے والا اس کا امام نہ ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے در مختار کے اندر وفتح علی غیر امامہ الا اذا اراد التلاوہ وکذا الاخذ الا اذا تذکر فتلا قبل تمام الفتح، اس طریقے کی عبارت در مختار ماشامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 622 باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر حلبی کبیری صفحہ 440 فصل فی ما یفسد الصلاح، سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ، البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 کتاب الصلاح باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر اس طریقے سے یہ پوری تفصیلی بحث جو ہے کیا نام ہے، نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے جلد نمبر 3 حروف تہجی کاف ہے، عنوان ہے کلام کی 5 قسمیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 329 330 331 332 اور 333 تک جو ہے تقریباً 5 صفحات میں جو ہے یہ پوری بحث تفصیل کے ساتھ نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 3 کے اندر یہ پوری تفصیلی بحث جو ہے نقل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی با، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 پر عنوان ہے بات کرنا، اس بات کرنا کے تحت جو ہے عنوان نقل کیا ہے کلام کی 5 قسمیں، عنوان کے تحت دیکھے تو یہ میں نے آپ کے سامنے وہی تفصیلی مسئلہ بتایا جو تفصیلی مسئلہ یہاں نقل کیا گیا ہے۔